الحمد للہ سبحان اللہ الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ والعاقبۃ للمتقین سبحان اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم الامین سبحان اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سبحان اللہ وأصحابه الهادين المهديين سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين سبحان اللہ فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله واپس پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر بھائیوں، بہنوں اور عزیز بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کی وہ مقدس آیا پاک تلاوت کر تشرف حاصل کیتا جہد اندر پروردگار عالم نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعا کا ذکر فرمایا جو آپ نے بدر میں اللہ کی بارگاہ کی تھی. بدر کی جنگ اتنی عظیم جنگ ہے کہ اسلام کی کفر نال پہلی ٹکر سی
نیکی اور بدی کا پہلا تصادم سے، حق اور باطل کا پہلا معرفہ، اور حالت ایسی کہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ مجاہدین نے روزے رکھے ہوئے، مکے والے مشرک اپنی پوری طاقت لے کے بدر کی بات چاہے، اور نبی کریم سرور عالم نے غلامہ کی تعداد تھی 313۔ حالت ایسی کہ 313 مجاہدہ کول تھے، ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرے، 8 شمشیریں تھے، ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرے، 8 شمشیریں۔ بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا پر کی تقدیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گرمی کا موسم، عرب کی شدت والی گرمی، رمضان کا روزہ، پھر بے سرو سامانی کا عالم، اور پھر پہلی چکر اسلام کی مسلط۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے اندر جو دعا فرمائی، امام الانبیاء کی 63 سالہ ظاہری زندگی کے اندر ایسی دعا کدھر نہیں ملی۔ جو الفاظ سرکار نے بدر میں ارشاد فرمائے، پوری 63 سالہ ظاہری زندگی کے اندر نبی کریم سرور عالم کی زبان کے ایسے الفاظ پھر نہیں آئے۔ اللہ کے حبیب نے سر سجدے سے رکھ کے کہ اللہ کے دربار کی تھی، مولا میں اپنی ساری پونجی لے کے آ گیا، سبحان اللہ۔ میرے جنم میں سارے کھولی ہوئی، بے سر و سامانی کا عالم ہے، اور مکے والے پوری طاقت کا بدن میں اترے گئے، انہوں دو روز کا سامان بھی، گھوڑے نے، اونٹ نے، ہر قسم کی سہولت انہوں کو میسر۔ اور میرے مجاہد کو جاننا ہے کہ روزے دار میں، شب دار میں کھان واسطے ایک ایک کھجور حصے چاہیے، میں اپنی ساری پونجی لے کے آ گیا۔ میرے اللہ، اگر میرے 313 ساتھی آج بدر ڈبارے گئے، پھر زمین پہ قیامت تک تیرا نام میں دوبارہ کوئی نہیں رہے گا۔ میں سارے لہتے تک نبی بات کی 63 سالہ زندگی کے اندر صرف بدر سمجھ رہے، مولا میں ساری پونجی لے کے آ، مولا میرے نام تجھے کامیابی نے وعدے کی قسم، مہربانی کرتا ہوں وعدے اور نبھا، میری مدد کر، اسلام کو عزت دے، عزت کی دے۔ نبی کریم نے اللہ کے دربار دعا ہوگی، التجا کی تھی، اللہ نے اس دعا کا ذکر نہیں کیا تو پھر اپنے جواب کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ۔ قربان جائیے قرآن کریم کی لطافتہ تو، انداز بیان تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، رب تعالیٰ نے کیا استغیثون ربکم، سبحان اللہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کو جب موسیٰ نے رب کے دربار پر یاد کی تھی، فاستجاب لکم، سبحان اللہ، اللہ نے تمہاری فریاد سن لی۔ سبحان اللہ۔ استغیثون ربکم فاستجاب لکم، سبحان اللہ۔ میرے محبوب یاد کرو بچے جب تصا اللہ کے دربار فریاد کی تھی، التجا کی تھی،
دعا کی تھی فاستجاب لکم، اللہ نے اسرائیلی دعا کو سنیا، محبوبہ ایک دوستی دے اصولہ دے خلاف ہے، تو منگے تے میں نہ رہا کوئی یاد کرے سچے ہی نہ سنتے سبحان اللہ فاستجاب لکم، رب نے تیری فریاد سن لئی کہ سن کے اعلان کیتا انی ممدکم، سبحان اللہ سنیا فکر نہ کر بے شک میں تیری مدد کراں گا۔ سبحان اللہ ایمان نال سوچو، جب اللہ کی یہ ندا آ رہی ہوگی رب کا پیغام آیا ہوگا، رسول اللہ نے دل کی کر دیا سبحان اللہ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ، میں تیری مدد کراں گا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، معبود میں تیری مدد کراں گا، 1000 فرشتے بھیجاں گا سبحان اللہ جڑے قطار اندر قطار آن گے بندہ سبحان اللہ انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ سرکار خیر تشریف فرما رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین خیمے کے بعد ہاتھ بن کے کھلوتے ہیں کہ رب کا محبوب اندر دعا پہ کرتا ہے۔ سرکار کو خیر کے بعد نکلیں گے تو یہ روح کا چہرہ پڑا ہوئے، سرکار کا چہرہ دس رہے گا کال ملی ہے گل ہو رہی ہے اللہ اچانک خیمے کا پردہ اٹھے سبحان اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دیا نگاہ رسول اللہ دے چہرے تے پیاں تے نبی کریم سرور عالم دے لباں تے مسکراہٹ کھیل رہی تھی، اندر گئے سم تے روندے روتے گئے یہ باہر آئے کے ہنستے پہ سبحان اللہ شاعر اسلام جناب حفیظ جلندری مرحوم نے عجیب منظر کی شکل کی، حفیظ کہتے ہیں مگر جب کملی بالا آ گیا کر مسلے سے خدائی ہو گئی محفوظ شیطانوں کے حلے سے، سدائے نعرے تکبیر سے تھکا اٹھی باقی، امت کے ضعیفوں کی مدد کو آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سراپا انتظار سے نبی کریم سرور عالم کی زبان ہے حضور دسن کی گل ہوئی ہے، رب نے کی فرمایا ہے، نبی کریم نے لب کھولی، سبحان اللہ امام الانبیاء نے گفتگو کی تھی، صحابہ کرام کو بشارت دی، وہ جی حضور نے بشارت کی نا انہوں بھی قرآن نے بیان کیا، سبحان اللہ اور پتا لگے گا آپ کا کملی والے کا جتنا پورا پیار ہے سبحان اللہ جتنا طاقت رب نے کی وعدہ کیا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ انی مُمِدُّکم میں تہاڈی مدد کراں گا تے کیویں کراں گا 1000
3000 فرشتہ بھیجا گا، یہ قطار اندر قطار اترے گا، مرد کی قطار اندر قطار اترے گا۔ اچھا وہ نبی کریم نے صحابہ نے بیان کی تھی، وہ بھی اللہ پہ آنے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو میری بشارت دی تھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ تقول للمؤمنین أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ۔ میرے بابو وہ بھی وقت یاد کرو جب تسی یہ مومنان کو تسلی دے رہے سو، فرما رہے سو ایمان والیاں کو، او مومنو کیا اللہ تھوڑے واسطے کافی نہیں کہ تھوڑی مدد کرے؟ توجہ ہے نا؟ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ۔ میرے بابو ابھی یاد کرو جب کسی مومنہ کو کہہ رہے سو کیا تھوڑے واسطے کافی نہیں؟ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، کہ رب تھوڑی مدد کرے تے کیویں کرے؟ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ توجہ حضرات، رب نے کیا میں تیری مدد کرا 1000 فرشتہ بھیجے۔ نبی کریم صاحب کہہ رہے تھوڑے واسطے کافی نہیں کہ اللہ تھوڑی مدد کرے 3000 فرشتے۔ رب نے وعدہ کیتا ہمارا اگر اختیار یہ آج میں نصیحت مختار کھلے تیرے کو کر کے نکلے ہو تیرے تو جو اشارہ کرے آئی سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ کملی والا ایمان والے کو فرما رہے ہیں کیا تھوڑے واسطے کافی نہیں کہ اللہ تھوڑی مدد کرے 3000 فرشتے بھیجے۔ صحابہ کرام نے خوشی کے نعرے لگا دیتے یا رسول اللہ رب کی مدد کرے گا 3000 نبی کریم بشارتوں سے بشارتوں سنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء سرور عالم نے دیکھا میرے غلام بشارت سن کے بڑے خوش ہو گئے تھے کہ رب مدد کرے گا 3000 فرشتے بھیج کے۔ نبی کریم نے پھر رب کو فرمایا فلا ان تصبروا، اگر تسا صبر کیتا وتتقوا مستقیم رہے ویاتوکم من فورہم ھذا، اگر کام دشمن کرنے سے کچھ بھی کیا تے یمددکم ربکم، اللہ کو بھی مدد کرے گا بے خمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ رب نے کیا 1000 فرشتے بھیج کے مدد کرو۔ نبی کریم صاحب کہہ رہے تھے اللہ باقی 3000 فرشتے بھیج کے مدد کرے گا۔ یہی نہیں اگر تھی کرتے رہے صبر کیتا کہ اللہ باقی 5000 فرشتے بھیج کے مدد کرے گا۔ رب نے یہ نہیں آخیا پر کمری والے میں 13,000 کی گل کی پورے آپ کے بولو تو بٹائی جانا فطرت نے مسکرا کے آخیا تیرا بولنا میرا بولنا تیرا قول میرا قول تیرا وعدہ میرا وعدہ جو تو آخر میں وہی کر جو کہتے ہوئے اچھا موڑنا نہیں جو کہتے ہوئے اچھا موڑنا نہیں اچھا دل محبوب
معلوم پر مجھے واسطے کافی نہیں کہ اللہ تاری مدد کرے 3000 فرشتے بھیج کے. ہاں اگر تم صبر کیتا تقوی اختیار کیتا تو اللہ تاری مدد کرے گا 5000. سبحان اللہ. اللہ خوشی کی انتظار ہے. روزے دار صاحب بے سرو سامانی بھی عالم میں چھوڑا. تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھو خدا کی قسم ہے اس جنگ میں ایسے ایسے جذبے سامنے ہوتے ہیں انسان دم ہے. امام الانبیاء سرور عالم نے فرمایا بلال جی لجپا ذرا مدینے دھوکہ دے منافق دے کٹھے ہو جاؤ میں گل کرنی ہے. حضرت بلال منافق کہنے میں لوگوں سرکار نے بلایا کٹھے ہو جاؤ مسجد میں. مسجد نبی پر گئی. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے جلوہ فرما ہوئے. صحابہ سرکار نے چہرے بل دیکھ لے. نبی کریم نے فرمایا مکے والے پوری طاقت لے کے بدل جا رہے ہیں کہ میں تھوڑے کو پوچھنا چاہ رہا کیا آپ مکے والے ٹکر لیں گے یا نہ لیں گے؟ جان کرنی چاہیے کہ نہیں؟ تاریخ دستی سرکار کی بارگاہ مسجد نبوی اس وقت 2 گروپ بیٹھے سن. 2 گروہ جلوہ پرواز میں ایک مہاجر دوسرے انصار. مہاجر وہ کہ جو مکے کو ہجرت کر کے نبی کریم سرور عالم کے پیچھے مدینہ پاک گئے اور انصاروں کے مدینہ پاک میں رہنے والے لوگ سن جو نبی کریم سرور عالم پہ مہربان سن. سرکار نے پوچھا کہ سب تو پہلے مہاجرین کی قیادت کرتے ہیں سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. نبی کریم سرور عالم کی نگاہ میں ہو میرے مہاجروں کی کہنا چاہتے ہو کی جواب ہے تاریخ تصویریں بکریاں کے اپنے جگہ والے رسول اللہ کے سامنے ہاتھ دھوئے کے کھڑے ہو گئے ہم کی رسول اللہ کی مہاجرین کی قیادت کر رہے ہو پورے مہاجرہ بندوں کی جواب دے نام بھی آئے ہو فرمایا کی جواب ہے ابو بکر عمر کے ہمارے بال جاؤ اولاد سب کچھ آپ پر یا رسول اللہ اصا وطن چھوڑ کے آئے پڑھ پیچھے جائیداد چھوڑیا مکان چھوڑے رشتے دار چھوڑے سب کچھ قربان کر دیتا ہے. آقا ہوں جانا رہ گئی میں بچے رہ گئے سب کچھ آپ کو سن کے نبی کریم نے فرمایا مرحبا بارک اللہ. مہاجرو تسی تو لٹے پٹے لوگ ہو سب کچھ لٹا کے آئے ہو کہ جانا ہے ہم جو بھی پیش کرنے واسطے اعلان کر دیتے مدینہ پاک کے رہنے والے لوگ وہ انصار یہ بھی انہوں نے جواب دینا میرے مہاجر نے میں تھوڑا جواب سننا چاہتا ہوں. ہائے رسول اللہ کی نگاہ مسجد نبی کی ہیں سبحان اللہ انصار سفید انصار کی جانب اٹھی نظر نبوت کی تو صاحب نے بات اٹھے دکھائی شان جرت کی ادب سے عرض کی انصار ہے ہم یا رسول اللہ غلام سید ابرار ہے ہم یا رسول اللہ خدا نے ہم غریبوں پر اجر احسان
احسان تھوڑا کہ کملی والا ساڈا مہمان بنے حضور نے ساڈے شہر ہوں جانا میل کی واری آئی ہے کہ ابھی احسان بلا دیا اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ساڈا لباس قریش مکہ کو کیا دین ہے کہ وہ سے لڑ جائے اور سنانے میں دبڑ کر سینہ باطل میں گڑ جائے نبی کریم سرور عالم نے فرمایا مرحبا بارک اللہ اے مہاجرین انصار تھوڑا جذبہ قابل قدر پھر تیاری کر لو مجاہد اپنے اپنے نام لکھا دے ہو یہ خبر کتنی محمدی نے نام جہاد واسطے چندہ پیش کیا جائے کسی کو نیزا پیش کرتے ہیں کسی کو تیر نے تیر لیا کے دے کسی کو کھجورا نے کھجورا دیا کا میرا نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف فرما لے حضور کی بارگاہ نام لکھائے جا رہے ہیں چندہ پیش کیا جا رہے ہیں امام الانبیاء سرور عالم نے دیکھا مسجد نبوی کی دیوار کا تکیہ لگا کے ایک خاتون کھڑی چادر کی بکل ماری امام الانبیاء کی نگاہ اٹھیاں بی بی تو کی کہنا چاہیے اکھا چاسو آ گئے آقا بلال کی منادی سنی کہ تسی جہاد واسطے جا رہے ہو اور سرکار نے چندہ طلب فرمایا ہے اگر دنیا جہاں کی دولت ہوتی میں آپ کے قدموں سے قربان کرتا آپ کا میں بہت غریب ہوں خامن میرا بہت ہو گئی ہے بھائی کوئی نہیں کہ لے کے ہوتی نہ لکھا دی گھر کی نظر دوڑائی گئی کوئی چیز نظر نہیں آئی آپ کا پہلی باری سارے کو سب کچھ منگی میں اتنا طے کیا امام الانبیاء سرور آپ نے فرمایا اپنی ٹیچر اور چیز کوئی نہیں کی ہے اپنی آئیں گے آپ کا ایک چیز ہے لے آئیں گے امام الانبیاء نے فرمایا پیش کر کیجیے آپ کی سامنا چاہیے مسلمانوں تب جاگے کافور نے اپنی چادر کو کھولیا بدل پیر والا بچہ نبی کریم نے انجن یا رسول اللہ میرے کو یہ عبادت ہے یہ پونجی ہے ان کو میرا بیٹا بدل پیر والا آقا میں گھر میں طرح پڑھائی ہے کوئی چیز نہیں دیا بچہ نہ کیا میں اس کو بڑی میرے کو کوئی دوست نہیں رسول اللہ نے کر دیا سو نکل آئے فرمایا بی بدل پیر والا بچہ میرے کس کام آئے گا ایسے بول نہیں سکتا چل نہیں سکتا پکڑ نہیں سکتا ایسے جگہ محبوب کو نہیں لا سکتے یہ بچہ میرے کس کام آئے گا اور اپنی ہچکی بن گئی روز یاد کرتی ہے قریب آقا میری اس سوال کو واپس نہ کرے ہو آقا میرا نظرانہ قبول فرما لو کس کا آئے گا میں کس کام آئے گا آقا میرے بچے کو قبول کر کے نال لے لو مکے سے مشرک کر کے میں سنیا مکے والے تھوڑی جان دے یا رسول اللہ اگر کسی کافر نے تھوڑے تفصیل سنیا تلوار ماری تیرے معصوم بچے کو جھاڑ بنا دے رہے ہو تو کچھ ہوگی میرا دل رسول سے کم ہو گیا کبھی غریب نے آنسو پہن کے بچے نے اٹھایا رحمت عالم نے سینے نہ لگایا متھا چوم کے فرمایا بی میں تیرا نظرانہ قبول کر لیا آج تو یہ ملا ہے
لے اپنی چوری ہے کہ کل میں پھر تین روپیہ لوٹانا ہے کہ فارسی کھا کی مجاہد پڑھتی یہ بڑا ہو کے یاد کرے گا بیوی تیرے جلدے کی بیوی میں تیرے جلدے کی قدر کرنے اللہ کو اوپر کیا روایات میں ہوتا ہے ایک اور خاتون رسول اللہ کے سامنے ایک تھال پیش کیتا اوپر کپڑا پہ تو میں بیوی کی ہے آقا چندہ امام الانبیاء نے کپڑا اتارا کے تک تھال کے اندر انہیں ساتھ سے بات کرتے ہوئے امام الانبیاء نے فرمایا بیوی یہ چیز ہے کہ آئیے یا رسول اللہ بہت غریب بات گھر میں کوئی چیز نہیں تھی پہلی باری مسافر نے منگی ہے میں بڑی نظر آئی ہے کوئی چیز نہیں ملی یا رسول اللہ میں سر سے بال کر کے لے آئی ہوں میرا ایک چندہ قبول کرو فرمایا بیوی یہ بال کس کا مار گئے یا رسول اللہ میرے پاپانی رسی بنا دو مجاہد سے کسی گھوڑے کی مانگ بن جائے اس طرح میرا حصہ بھی شامل ہو جائے سبحان اللہ مدینہ پاک کچی بھی ہوئی چند بیویاں مل گئی ایک بیوی کہتی ہے بہنوں میں بڑی خوشی نصیب نہیں ہے کمری والے نے پہلی بار سارے کو کچھ منگی ہے میرا باپ بھی نام لکھا ہے میرا بھائی بھی نام لکھا ہے دوسری کیا کہتی میں بہت ہی خوش نصیب ہوں میرا باپ بھی نام لکھا ہے میرا شوہر بھی لکھا ہے میرا بھائی بھی لکھا ہے تیسری کیا کہتی میں تھوڑے نالوں بھی خوش نصیب ہوں میرا خامد بھی میرا باپ بھی میرے دو بھائی نام لکھا ہے میں جو کسی نظرانہ میں گیا سی بیان کرنی ایک اور بیٹھ کے رو لگ بیوی کہتے ہیں پہلے کیوں نہیں ہے رو کہ کہتے یہ کام تو ہوں کہ نام لکھا ہوتا بہت ہو گیا پھر آپ میں باپ مار گیا بچے ابھی چھوٹے میں کاش اس قابل دے کہ میدان جہاد میں جا کے جنگ کر سکتے میں بچیاں نے دیکھتی کہ بچے کھیل کر پیسہ نہ ملی انہوں نے دیکھا ماں روتی ہوئی ہے کہ دوڑ کے آئے کہ ماں کی گود میں بیٹھ کے اپنی ماں کی گردن کو لپیٹ کے کہتے ہیں اما روتی کیوں مجھے تم کیا روٹیاں تھوڑیاں بڑا چھوٹیاں نے بچے ہو بڑے تھی بڑے ہوں کہ رحمت کی عادت کے دربار بھیجتی رسول اللہ کے دربار جا کے نام سبحان اللہ بچیاں نے ماں کا بچہ چون کے کیا پیچھا کا ایک سوال ہے میدان جہاد میں عمر دیکھی جاتی ہے یا جذبہ دیکھا جائے ماں نے آخیا بچے ہو جذبہ ہی دیکھا جاتا بندہ بھاوے جوان ہوئے یہ جذبہ نہ ہوئے تو کس کام کا اس نے جذبہ دیکھا جاتا ہے ماں کا پوچھ اٹھ کے آخیا اجازت اسی سے ہو نہ اسی لکھا کے آنے کا جذبہ بڑا اللہ خوشی کی انتہا نہ رہی بچیاں سینے لایا پھر کے چھوٹیاں پگڑیاں رکھیاں چھوٹی چھوٹی تلوار ہاتھ بھی دیتی تیار کر کے آخیا جاؤ سرکار کی بارگاہ کا نام لکھا گیا نبی کریم مسجد نبی تجریب فرمانے صحابہ آ رہے تھے کتاب رکھی ہوئی مسلمانوں طرف جاؤ گے نبی کریم دنیا نگاہ کیا کتاب بھی نندے نندے دو بچے کھلوتے نے ایک ساری بچے نہیں پر دوسرا پڑاؤ دونوں بھائی کھلوتے نے نبی کریم نے آواز دیتی او بچے ہو تسی کتاب کیوں کھلوتے ہو آقا نام لکھا سبحان اللہ اتی بھی جہاد سے جانا فرمایا تیرے قریب ہو تو رب قریب آ رسول اللہ نے سینے لا کے بچے چم کے فرمایا تھوڑیاں عمرہ بھی چھوٹیاں کہ تھوڑے قد بھی چھوٹے جو اپنی ماں کی خدمت کرو بڑے ہو کے یاد کرتے رہنا بچے لوگ کے کہنے میں آقا خدا کی قسم ہے ابھی ماں کو لوگ پوچھ کے آیا نم کے نہیں آئے ماں نے آپ سے آ کر کے بھیجا آقا مہربانی کرو
ساڈا حضور نبی کریم نے فرمایا تھوڑی عمریں بھی چھوٹیاں تھوڑے قد بھی چھوٹے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ذرا قد ناپ کے دیکھو مت پورے ہو جان. نبی کریم نے کیا بیوا کے اللہ بچیاں کی قد نہ اور گناہ بھائی کرو نہ تو قد جیسے ابھی پیتا رہ کے کھلوتے تھے بچے انڈیاں چوک کے کھلو گئے. کسے بہا کے حضور کی بارگاہ کا نام لیا. نبی کریم نے بچیاں کا جذبہ دیکھا تو بڑے بھائی کو اسے قبول کر لیا. چھوٹے نے آخیا کیا ماں کی خدمت کر. چھوٹے نے دیکھا بڑا ہو گیا قبول میں رہ چلی. نبی کریم سرور یاد کے قدموں کو پڑھ کے عرض کرتا ہے آپ کا سب میرے بڑے بھائی کو قبول کیا. ٹھیک ہے آپ کا بہت اچھا. میرے بڑے بھائی کی عمر بھی میرے نال زیادہ قد بھی میرے نال بڑا ہے. آقا سنو موقع فیصلہ کیا ہے مگر آقا میرا ایک سوال ہے یہ دسو میدان کی عمر یا قد نے کم ہونا ہے یا طاقت نے. نبی کریم نے فرمایا تھا اسے طاقت کم ہوتی ہے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے بڑے بھائی سے کر دیا قبول تو آپ فرمایا طاقت نے کم ہونا ہے. ساری کشتی کرا کے دیکھ رہا ہوں میں یہ نوٹ رکھنا ہے. زور میرے سے آتا ہے جذبہ میرے سے آتا ہے. آقا یہ قبول کر کے ٹھیک کیا ساری کشتی کرا لا آقا کہ میں بڑے کو ملا لیا تو پھر میرا نام بھی آئے گا نا. نبی کریم کو پیار آ گیا. فرمایا اچھا بھائی سیاپا میرا پیرا بنا میں ابھی کشتی دیکھی. سبحان اللہ. امت کو جذبہ دکھا رہے ہیں غلام. دونوں بھائی اپنے سامنے آئے. نبی کریم اچھا نہ لے رہے صحابہ نے لہرا بنایا ہے. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کا ہاتھ پکڑیا بچے کو دبایا آہستہ دیا کر مان لیا ٹکڑا کرا میرے ہو کے میری گل سن. بڑے بھائی نے ڈبا پایا بظاہر کشتی لگی جا رہی ہے. بھائی کہنا کیتا میں چھوٹا کہنے لگا میرا تو جان لینا میں عمر بھی چھوٹا ہوں طاقت بھی. نبی کریم نے جب قبول کر دیا جڑا ایک بار اس دربار قبول ہو جائے پھر بتا نہیں تیرا نام کیا گیا ہے تینوں واسطہ رسول اللہ نے بلوانا جان کے گر جانی بات بنتی ہے میری تیرا تو جان کے گر جانی تیرا نام بھی آئے گی. اس بہانے میرا نام بھی آ جائے. بڑا نیچے گر گیا چھوٹا سینے سے بیٹھ کے کہتا ہے آقا دیکھ لا میں گرا دیا سے میرا نام آئے گا. رسول اللہ نے فرمایا میرا نام بھی دیکھ. سبحان اللہ. ایسے سننے والے لوگ رسول اللہ کے نام سے آ رہے ہیں. وہ رات بڑی عجیب رات کے مدینے میں جنہیں سہی وقت کے قافلہ روانہ ہو رہا ہے. ماما بچے جدو الوداع کر دیا نے کہ ماما دعا دیا نے پتر خیر نہ جانے خیر نہ آنے اور صدقے جانا مدینے میں ماما کو صدقے جانا رسول اللہ دیش کو. ماں پتر کا منہ چم کے کہتی ہے میرے بچے آپ خیر نہ جانے پھر کٹا کیا میں رسول اللہ اپنے قدمہ کو قربان میرے پتر دام دلاوی پہلا میرا کو کہہ رہی ہے میرا اتی تھوڑی کد میدان نہیں ملے گا. کوئی بچیاں کو تیار کر رہی ہیں کوئی بھائیاں کو تیار کر رہی ہیں کوئی عزیزہ کو تیار کر رہی ہیں. صبح وقت بے سر و سامانی پہ آدم لشکر چل گیا. خدا کی قسم جنت کی ہوگا کھڑکیاں کھول کے چابیاں پاس کے لشکر کو بھیج رہی ہے. سبحان اللہ. آسمانہ کے فرشتے آسمانہ کے دروازے کھول کے زمین کا منظر دیکھ کے کہہ رہے تھے یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا ہے نرالا ہے. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا ہے نرالا ہے کہ اس لشکر کا صدر
بھروسہ تھا کوئی سادہ بھی کالی کالی نبی کریم کے اکیلے غلام پیچھے پیچھے نبی کریم کا ہر غلام نہ تلوار کی فکر ہے نہ تیر کی فکر ہے بس اعلان کرتا ہے غلام آنے محمد جانتے تیرے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائیں یا رہ جائیں کچھ پرواہ نہیں کرتے چلتے آپ بدل سبزی کر لی گڑاکے بھی تو اوپر پوری بات کھا کر خشکی خشکی گرم ہما نے پیڑے پوری بات پانی کا کتنے نشانوں میں شکل نہیں سرکار نے غلامہ نے دے لایا سرور عالم کا خیمہ لگ گیا بدر کی باتی نے دیکھا ایسے سونے مہمان آئے کہ میرے پاس جو پیش کرنے واسطے پڑے وادی نے رب کے دربار کی التجا کی تھی بدر کی وادی کے لیے خبر کیا تھی لاہی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا سکیے کوثر یہاں تشریف لائے گا یا اللہ مجھے پتا نہیں تھی کہ دن ایسا بھی ہو رہے کہ کملی والے دیتے ہو رہے اتنے سونے سونے پرونے ہوتے یا اللہ بڑیاں بادشاہ بھی آئیں میں کچھ پوری جمع کر دینا طوفانے کو ہی گزرے آکے پتا ہوتا کہ میں کچھ پانی بچا اور وہ پانی آج ان مہمانوں کو پلا دیتا اور میں اپنی تشنگی دیدار حضرت سے بجھا لیتا یا اللہ پتا ہوتا کہ میں پانی کو جمع کر کے رکھتا پر پتہ ہی نہیں تھی کہ ایسے تھوڑے مہمان پر آج یہ مہمان آ گئے مولا اگر اب میرے دامن سے ہمارے گھر میں آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی یا اللہ آج بھی کرے پھر محبت چلی نا تو میں کملی والے کو کہنا منہ دکھاؤں گا ایسے تھوڑے مہمان مولا رحمت کی بارش عطا کر مولا بارش سے وادی کی دعا کو اپنے پیچھا قبول زبردست بارش آس پاس سے اوپر پہ اٹھ کے آ گئے بارش ہوئی جتنے سب مشرکہ نے پہلے وہ زمین کی مٹی آتی مٹی والی زمین جتنے صاحب نے پہلے سب وہ زمین سی ریتلی ریت والا علاقہ مٹی کے بارش ہونے سے کیکڑ پڑتا ہے ریت کے بارش ہونے سے ٹھنڈا فرش پڑتا ہے رب تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیتا چل اتنی ٹھنڈی ہو کے چل میرے باپو کے غلام مدینے اور سفر کر کے آئے لیکن صبح بیٹھ لیے جانے تاکہ یہ آرام کر جائے جنہوں نے نیند آ جائے بارش ہوئی ٹھنڈا فرش مٹ گیا ٹھنڈی ٹھنڈی بارش ہوئی صحابہ کرام آرام کر رہے سارے آرام کر رہے تھے پر نبی کریم جا رہے ساری رات کام مل رہی دعائیں بھی کیے جا رہے ہیں اور صبح صحابہ نے دیکھا نبی کریم سرور عالم کا جو بات نکلے گے حضور نے فرمایا تو واسطے کافی نہیں کہ اللہ تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے بھیج کے فرمانے لگا نبی کریم نے بشارت اللہ اکبر کبیرہ
صحابہ کرام کی خوشی کی انتہا نہیں کہ سرکار نے سب بشارت دی. اور اگلی گل تیری اللہ نے کی وہ سنو. اللہ پروردگار عالم نے فرمایا میرے محبوب یاد کر جب اللہ نے فرشتیاں نہیں کی تھی اپنی ماں کو بے شک میں بھی تھوڑے نام سبحان اللہ. کس نے بھی کی تھی لکیر پہ پڑھنا میرے محبوب یاد کا جب اللہ نے فرشتیوں وہی کی تھی بے شک میں بھی تھوڑے ایک عاشق کرنے نے رات ہو گئی 5000 فرشتے مدد واسطے چلے نے کہ اللہ فرماندا ہے میں بھی تھوڑے نال. فرشتیاں نے عرض کی تھی ولی ربا کلا لڑائی نہیں کافی سی کہ ابھی 5000 جا رہے ہیں انہوں کی مدد واسطے کہ مولا تو کی کرنا تو آرام کر اسی انہیں مقابلے ہونے رب نے آخیا ہوئے گا فرشتیوں گل سے ٹھیک ہے اسرائیل کلا ہی کافی ہے کہ تمہیں بھی مدد واسطے پیا فکر ہے پر میں نال تاں جاواں گا کہ سجدے پیر کے یار نے تمہیں سات نہیں ماری میرے انی ماں کو میں بھی تھوڑے نال سجدے پیر کے کملی والے کو تمہیں پکارے یا ہمیں میرے پکارے ہے کہ میں نہ گیا لیکن یار یہ نہ کہ 313 غلاموں کو لے کے تے ربا آ گیا تیرے سہارے تے مینوں مار کے شو دریا اندر آپے میں دیے یار کتا ہے دل یوں ہی ربوں کا الملائکہ انی معکم میں بھی تھوڑے نال فسبحوا الذین آمنوا تھوڑا کام ہے تسی مومناں نوں ثابت کرن لگے انہاں نے حوصلے بلند مومناں دا میل بتاؤ فسبحوا الذین آمنوا کہ میں کی کراں گا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب میں فرشتیاں کے دلوں میں روح پیدا کرتے سبحان اللہ ڈر ڈالدیاں کا دعویٰ دا مومناں دا میں انہوں نے دل گرانا کمزور تھی مومنہ دل میں سکے یاد نہ ہو سنو زیادہ ارشاد فرمایا پکڑے فوق الآن کے وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ انہوں نے گردنوں سے مارو سے گٹیاں سے مارو اللہ فرشتوں کی حکم دے رہے ہیں کافروں کی گردنوں سے مارو میں نے اپنی گجراتی بولی جمع کروں گی اللہ فرماتا ہے میرے بہار نے جنم نے گستاخ نے فرشتے اور گستاخا نے گوڈے بیٹے سے کرے اور یہ خالی میرا ترجمہ نہیں اگلی آیت میں رب نے گل کی تھی فرمایا ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ یہ گٹے گٹے گڈے گوڈے کے گردنا دینے واسطے مارو کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو دکھایا اللہ کے رسول کو راز کیا ہے کیونکہ رسول اللہ کے پیغام نے زیادہ یہ مرو فرشتے آ گئے اللہ جنگ ہو رہی ہے پورے دور سے جنگ ہو رہی ہے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے وہ نے کہ جنہوں کا اس میں گرامی اشرف بولے جاتا اور اشرف کون نے وہ 10 نصیب شخصیتوں کہ جنہوں کا نام لے کے دنیا کے اندر نبی پاک نے جنتی ہونے کی نشانی وہ سب صحابہ نے اور کیا کہ جنہوں نے نبی پاک نے نام لے کے اس نے فرمایا ابو بکر بن جنہ عمر بن جنہ عثمان بن جنہ علی بن جنہ طلحہ بن جنہ عائشہ بن جنہ عبد الرحمن بن عوف بن جنہ اور کما قال نبی کریم نے
نصیبوں کا نام لیا بشارت کی دنیا کی بھی کرتی ہے انہیں حضرت عبد الرحمان سے آپ کراؤ حضرت عبد الرحمان سے آپ میری جنگ ہو رہی تھی کہ میں ایک پاس کھڑے ہو کے میمنا میسرا دیکھ رہا ہوں دایاں بایاں سجا کھبا میں دیکھ رہا ہوں میں دیکھا کہ دو معصوم بچے انصاری بچے اور قوم سے مار جنہاں نام لکھایا سی مجمل چیزیں میرے قریب آ کے میرے دامن کو پکڑ کے ہلا کے کہتے رہے چچا جی ابو جہل کی ہے چچا جان ابو جہل کی ہے اور مطلب جنگ ہو رہی تھی کہ میں کوئی پہچان دیا نکیا میں بچے کون نے کدھر آئے تھے تو میں آخیا بچیو اس جنگ نے آدم بھی تصا ابو جہل کو کی کر جنگ ہو رہی ہے لڑائی ہو رہی ہے لڑکا ٹوپ رہی ہے تصا ابو جہل کو کی کر رہے تو بچے کہہ رہے چاچا جی کیا نام نہیں پولیس کرنا ہے بچوں کی کرنا چاہتے اور جی جاننا کی تھی ابھی وہ جانا پڑا بچے کیا لگے چاچا جانا سنیا سارے نبی کریم کا دشمن کبھی والے کی شان کی بات کرتا ہے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو اچھا سنے نبی کریم کی شان پر بات کرنا ابھی قسم چونکہ آیا یا انہوں مار دیا گے یا آپ شہید ہو جاؤ گے حضرت عبد الرحمان فرماتے تھے میں نکے اندر بچے سے بوسا دیتا میں کیا بچیوں کو ہٹا تجربہ بڑا نہیں ہے پر ابو جہل تک پہنچنا بڑا مشکل ہے چاچا جی کیوں نہیں پہنچ سکتے میں کیا وہ سپاہ سالار ہے وہ مکے کا سردار ہے حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ کہ بچیاں نے نعرہ بلند کیتا چاچا جی کا مگر ضائع نہ کرو اپنا مگر بھی ضائع نہ کرو وہ دستہ کب تک روکے گا ملک الموت کا رستہ چاچا جی ملک الموت کا رستہ نہیں نہ روکے گا مندر میں بچے کی گل سنی میں اشارہ کیا اور کالے رنگ کے گھوڑے سے ابو جہل کرتا ہے ابو جہل کا گھوڑا سی سیاہ رنگ کا مشکل آتا اور بیٹھا بھی حضرت عبد الرحمان فرماتے ہیں اندازہ نہیں کر سکیا میرا اشارہ پہلے کیا یا بچے پہلے لوگوں کی لتاں سے اڑتے کہ بچے ابو جہل کے قریب پہنچے معصومہ نے اپنی تلوار بلند کی گھوڑے سے بیٹھا تھی اچا سی تلوار نہیں پہنچ رہی بچیاں نے سوچیا ہر پاس جنگ ہو رہی ہے حفاظتی دستہ بھی انہیں قریب ہے اور وہ گھیرا کیتا ہوا کی کریے چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو کہتا ہے گھوڑے دیا لتاں کا ناپے تھلے آیا انہیں تلوار مار کے گھوڑے دیا لتاں کٹ دیا اب جان نیچے گئی آپ بچیاں نے یک پا کے حملہ کر دیتا شدید زخمی ہو گیا ابو جہل سپنا نل کر پیا سی حفاظتی دستے نے بچیاں سے حملہ کر دیتا ایک بھائی لڑتا لڑتا شہید ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون چھوٹے بھائی نے بازو کے گالے سے تلوار ماری بازو کٹ گیا گوشت کا ایک تسمہ باقی سی کھبے اپنا تلوار پھڑ کے جب دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں معصوم بچہ کہ سجا بازو لٹک رہا ہے تو کھچ پڑ رہی ہے نا تو تکلیف بات نہیں جذبہ دیکھو اپنا لٹکتا بازو اپنے پیر تلے رکھ کے اپنی تلوار پر کٹ کے بڑا دکھ دیتا میرے جذبہ جہاد کی رکاوٹ پیدا نہ یہ بازو سوچتا کیا سی یہ کملی والا نہیں سبحان اللہ امام الانبیاء سے عالم میں آواز دیتی ہے میرے زندے بجائے پورے میرے قریب سبحان اللہ دوڑ کے نبی کریم نے قریب کیا کا حکم فرمایا بس یا رسول اللہ دشمن نے توڑ دیا نبی کریم نے بچے کو سینے لا کے فرمایا میرے ننھے غلام اس میدان میں اگر بازو توڑنے والے موجود رہتے جوڑنے
خلاص کر لیا اللہ بابو آمرا نبی کریم نے نار رکھ کے نا اوپر لوا کے تاکہ چھوٹے جراثیم نے بیماریاں نے وبائے اور محمد مصطفیٰ کی صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم اندازہ نہیں کر سکے کہ لب پہلے رکھیے یا بازو پہلے رکھیے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ملامت اور خدا بھائی کی تھی صحابہ کہنے لگے ساڈے کان کی آواز ہوتی سی اقسم ہے ایسو مکے چل ایسو پڑھ ایسو مکے چل صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کہ بدر کی بات ہے منہ اگے چل ہے منہ اگے بڑھ اتنی آواز سی ہے کوڑے نبی کریم نے فرمایا جبرائیل اس کوڑے کے میں دس قدم وہ نام سی ہے منہ جبریل اپنے کوڑے کو کہنا ایسا چل ایسا چل ایسا چل ایسا چل یہ نام نے تھوڑی مجھے اللہ نے اس مدد کا کچھ علم فرمایا بالا کرنا سارا تم اللہ ہو بے فضل وانتم عابدین البتہ اللہ نے بدر کی تھوڑی مدد کی تھی وانتم عابدین البتہ اللہ نے بدر کی تھوڑی مدد کی تھی اللہ کے کسی بے سرو سامان فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار پر قطار آتی اسی آج بھی پکے سچے مسلمان بن جائیے آج بھی ساری آسمانوں کو مدد ہو سکتی ہے آج بھی سارے کے اللہ مہربان ہو سکتا ہے ہم اگر آج اللہ سے توبہ کر لیں آج بھی قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے مسلمانوں ماہ رمضان بڑیاں رحمتاں اور برکتاں والا مہینہ ہے چند دن گزر گئے نہیں چند دن باقی یہ مہینہ آئے گا مسجد آباد ہو گیا اور سارے جو پتہ نہیں کوئی ہوگے گا کیونکہ آئندہ رمضان آ رہے پتہ نہیں میں دنیا سے ہوگا کہ کیونکہ تو ایک لٹن کا مہینہ ہے خدا کے رحم کا دروازے کھلے نبی کریم فرماتے ہیں ایک فرض پڑیا جائے نا کہ 70 فرضوں کا ثواب ہے نفل پڑیا جائے کہ فرضوں کا ثواب ملتا ہے اور نبی کریم نے اس فرمان سے عمل کیتا جائے تو دیکھو سبحان اللہ کی تسبیح اللہ تعالیٰ کی تسبیح سبحان اللہ کے حرف میں 9 کہ رمضان کو علاوہ اگر ایک بار سبحان اللہ آپ کی کتنی نیکیاں ملتی ہیں 90 گناہ معاف ہو گئے 90 درجے گناہ کو دے لیکن رمضان مبارک کے اندر 70 گناہ کی نیکیاں مل گیا تو رمضان کو علاوہ ایک بار سبحان اللہ کیے 90 نیکیاں اور رمضان میں ایک بار سبحان اللہ کیے 630 نیکیاں سمجھو حضرات ایک بار سبحان اللہ کو 630 نیکیاں ملی 630 گناہ معاف ہو گئے اور 630 درجے بنا کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہیں 24 حرف میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کے بعد اور 24 حرف میں رمضان کو علاوہ کلمہ پڑھو یہ 240 نیکیاں اور رمضان شریف کی باری کلمہ پڑھو یہ 1680 نیکیاں یہ جب آپ کے روپے بنوائے رمضان کی کلمہ شریف کا کتنا پڑھو اور اگر آپ 5 مکریاں نمازاں ہر روز گزار کریں پچھلی ہے اور آپ کی نمازوں میں طے کریں بہت کم لوگ جنہوں کی زندگی کی کوئی قضا نہیں ہوئی الحمدللہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد امین صاحب کو صحت کاملہ اللہ عطا فرمائے میں جو نیا راولپنڈی آیا تو رمضان مبارک کے موقع پہ میں اعلان کیا کہ پچھلیاں قضاواں پڑھ لو یا قضائے عمری اکثر جمعۃ الوداع کو لوگ پڑھ دے تو حاجی صاحب تو میرے گلا کے کہنے لگے کہ میری زندگی کی الحمدللہ کوئی قضا نہیں تو میں بھی بڑا قضا میں کہ تین پڑھنی اگر کروں یقین ہے کہ تمہیں کوئی قضا نہیں تو پھر کسی نوافل پڑھو تو یاد رکھو رمضان مبارک کے اندر بجائے نفل پڑھنے کی کوشش کرو کہ پچھلیاں نمازاں پڑھا کرو اگر آدمی 5 مکریاں روز نمازاں پڑھا کرے 2 فرض فجر دے 4 ظہر دے 4 عصر دے 3 مغرب دے 4 عشاء دے اور 3 وتر اگر 5 نمازاں آدمی ہر روز یہ پچھلیاں قضا کر لگے تو رمضان کی برکت کی وجہ تو ایک ثواب ملتا ہے 10,000 سے 500 نمازوں جی اندازہ کرو
اگر بندہ 5 وقت دیا نمازاں روز پڑھے تو رمضان کی برکت کا 10,500 پچھلیاں نمازاں کا خدا مل جائے گا. ان پچھلی نمازاں 10,000 پڑھ کو گزار کر لیجیے. تو میں سمجھ رہا ہے ایک مہینہ اتنی برکت والا ہے کہ یہ وقت کو جانا نہیں دینا چاہیے. نیکی کرو استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس سے 28 رمضان کے علاوہ پڑھو کہ 280 نیکیاں ملتی ہیں. اور رمضان کی ایک بار استغفار پڑھو کہ 1960 نیکیاں. سبحان اللہ. حضرات محترم یہ رحمتہ بڑھیا کریم ہے. لہذا جسے اپنے واسطے دعا کرو کچھ گناہگاروں کی اپنی دعا مت یاد رکھیو.